أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 54 سے ہم اپنی آج کی عبادت کا آغاز کرتے ہیں، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی مزے کی باتیں بتائی جا رہی ہیں جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں اس طرح سے ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہی تو کام ہے قرآن مجید کا، یہی تو وہ گفٹ ہے، وہ تحفہ ہے جو زندگیوں کو حسین اور نورانی بنا رہا ہے۔ آیت نمبر 54 میں رب یوں فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بہت مشہور آیت، اکثر لوگوں کو یہ آیت یاد ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل کی تدبیر سوچی، یہ چال چلائی، اور اللہ نے بھی جوابی تدبیر فرمائی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اردو زبان میں مکر و فریب، وہ جو ٹرکس چلی جاتی ہے، اس کو بڑا نیگیٹیولی لیا جاتا ہے، جبکہ عربی میں پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو بوتھ کائنڈز آف تدبیر اور مکر اور ٹرکس ہوتی ہیں، کچھ بہت پازیٹیو ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی عجیب سی چال چلی۔ ان کی چال جو ہے وہ یہودیوں کی چال تھی، وہ ظلم، سازش اور بہت ہی ناانصافی پر مبنی تھی، لیکن جو چال اللہ نے چلی وہ یقیناً عدل و انصاف پر مبنی ہے، اور ظلم و عدل دونوں کے لیے یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی تعبیر آئی ہے، جبکہ میننگ جو اندر کا میننگ وہ بالکل ہی الگ ہے۔ آپ کو سورہ بقرہ آیت نمبر 194، مجھے پتہ ہے بہت سی مومنات مجھے بتا رہی ہیں میسج کر کے کہ ہم نے قرآن کھولے ہوئے ہیں اور ہم شدت سے انتظار کرتے ہیں اس وقت کا، اور فوراً جب آپ آیات بتاتی ہیں تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ آپ اس آیت کی بھی زیارت کریں جہاں اللہ فرما رہا ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ یہ قرآن کا شیوا ہے کہ قرآن اس طرح ایک ہی لفظ استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے دو نیگیٹو اینڈ پازیٹیو دونوں میننگز ہوتے ہیں، کہ لہٰذا جو تم پر زیادتی کرے تم بھی اسی طرح کی زیادتی اس کے ساتھ کرو، جبکہ جب آپ اسی طرح کی زیادتی کرتے تو وہ زیادتی نہیں ہوتی، وہ ظلم نہیں ہے، لیکن اس کو ایک ہی لفظ استعمال کیا گیا۔ یہاں فرمایا واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین ٹرکس چلنے والا ہے، جس طرح قرآن میں آیا ہے واللہ خیر الحاکمین واللہ خیر المنزلین واللہ خیر الفاتحین واللہ خیر الرازقین واللہ خیر الغافرین الراحمین وارثین۔ یقیناً یہ تمام حسین اوصاف ہمارے رب ذوالجلال کے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے رہا کہ جیسا بندہ کام انجام دے گا اللہ اسی طرح اس کو جواب دیتا ہے۔ ابھی آپ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے، جو بھی حق پر ہوتے ہیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شخصیات اور داعیان الی الحق، ان کے خلاف سازشیں، ان کے خلاف جو ہے وہ دشمن ہمیشہ کچھ نہ کچھ پلاننگ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ جن کے ساتھ ہو ان کو کسی چیز کا کوئی دکھ نہیں ہوتا۔ اب اگلی آیت بہت اہم آیت ہے، خاص طور پر ہمارے لیے جو لوگ سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہیں اور سوالات کا جواب دیتے ہیں، وہ الرٹ ہو جائیں کہ یہ بہت ہی اہم آیت آنے والی ہے، جس میں یوں بتایا جا رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اب میں تمہاری مدت پوری کر رہا ہوں، اے عیسیٰ اب تمہاری مدت کس چیز کی پوری ہو گئی؟ تبلیغ کی پوری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب تیری موت کا وقت ہے، نہیں، کیونکہ متوفی، یہاں پہ متوفی کا لفظ آیا ہے، وہی وفات سے ہے، اس کا اصل معنی وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، پورا لینا، ایک چیز کو اپنی کمال تک پہنچانے کا ہے۔ اور عرب اس کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی کام جو ہے وہ اپنے تکمیل تک پہنچایا ہے،
ٹھیک ہے. جیسے مثلاً عربی زبان میں یہ مشہور محاورہ ہے یا اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ فلانی نے اپنا قرض پورا پورا لے لیا، تو اس کے لیے لفظ توفیٰ دینہو کا استعمال کیا جاتا ہے، دینہو. تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، ہم نے آپ کی مدت رسالت کو ختم کر دیا، اب آپ کی یہ ڈیوٹی ختم ہو گئی. ورافعک، ہم آپ کو اپنی طرف اٹھانے والے ہیں یا اٹھانے والا ہوں. اور ومطہرک، اور تمہیں کافروں کی ناپاک سازشوں سے پاک کرنے والا ہوں، پاک کرنے والا. من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوک، اور پھر ایک خوشخبری دے دی کہ اے عیسیٰ، جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے قیامت تک کفر اختیار کرنے والوں پر، ان لوگوں کو جو تیری اتباع کریں گے، تجھے نبی اللہ سمجھیں گے، تجھے روح اللہ سمجھیں گے، نہ ابن اللہ، انہیں بالادستی، انہیں فوقیت حاصل ہوگی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو صحیح معنی میں عیسائیت ہے وہ کیا ہے، وہ وہی لوگ ہیں جو عیسیٰ کو نبی اللہ سمجھتے، اور نبی اللہ ختم نہیں ہوئے، نبی اللہ کے چاہنے والے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے. اکثر حکمران جو ہے وہ یا چلے حضرت عیسیٰ کا نام لینے والوں میں سے ہیں. تو یہاں یوں بتایا جا رہا ہے کہ پھر تم لوگوں کی میری طرف بازگشت ہوگی، تم لوٹ کر میرے پاس ہی آؤ گے، پھر اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا، میں حاکم ہوں، حکمیت سے کام لوں گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے ہو. تو یہاں ایک سب سے بڑا سوال یہی تھا کہ اس آیت سے یہ تو نہیں پتہ چل رہا کہ حضرت موسیٰ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ ہو چکی ہے جس طرح اکثر عیسائی سمجھتے ہیں. نہیں، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ دنیا سے موت کے بعد، وفات کے بعد جو ہے وہ اللہ کی طرف گئے، ان کی روح صرف گئی ہے، تو پھر تو جو مکر، جو پلاننگ، جو چال یہودیوں نے چلی تھی وہ تو چال پوری ہو گئی. وہ یہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن اللہ نے کہا نہیں، میں یہ چال جو انہوں نے چلی ہے اس کا میں بدلہ لوں گا. جس طرح کفار مشرکین مکہ نے چال چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرڈر کر دے، تو لیلۃ المبیت اللہ نے امام علی علیہ السلام کے ذریعے میرے آقا ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کی. اور اسی طرح بہت سی جگہوں پر جناب ابراہیم کی حفاظت جو ہے وہ آتش نمرود کو گلستان میں بدل کے کی. یہ اللہ کے ٹرکس ہیں، وہ ان کے ٹرک ہیں. تو یہاں پر اللہ نے یوں اہتمام فرمایا کہ اپنے نبی کو اللہ لے گیا آسمانوں کی جانب. اور اچھا، اس سے ایک بڑی مزے کی فیلنگ آتی ہے. وہ فیلنگ یہ ہے کہ نبی عیسیٰ روح اللہ زندہ ہے، اور ہم اتنے دنوں سے ماہ مبارک رمضان میں یاد کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس عظیم داستان کو، آپ کی طہارت، آپ کی سختیوں کو. تو آپ دیکھیے کہ روح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس نورانی محفل میں ہمارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ روح اللہ، نبی اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے. تو یوں پتہ چلا کہ یہ جو لفظ ہے متوفی کا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کے قتل میں وہ کامیاب ہو گئے، نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ وہ ناکام رہے. تبھی اس لیے کہ وہ ناکام رہیں، اس لیے کیا کہا گیا، اس لیے بتایا گیا کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. اور قرآن میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ باقی آیات میں بتایا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ قتل نہیں کر سکے. میں آپ کو بتا دیتی ہوں، سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اللہ نے کہا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. انہوں نے بہت کوشش کی تھی، باقاعدہ جو ہے وہ یہودیوں نے جو کافر تھے انہوں نے پلاننگ اس طرح سے کی کہ وہ تیار کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے کا، پکڑنے کا اور صلیب پہ لٹکانے کا، سب چیزیں بالکل تیاری ان کی مکمل تھی. لیکن
وما قتلوه۔ سورہ نساء آیت نمبر 157 میں اللہ نے بہت تاکید کے ساتھ اور کلیئرلی اس کو بیان کیا ہے۔ اب آیت نمبر 56 میں اللہ کہہ رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ پس جنہوں نے کفر اختیار کیا، یہ یہودی جو کہ اتنے بڑے بڑے دلائل معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی ڈینائی کر رہے، انکار کر رہے ہیں، اتنے ضدی، اتنے سٹبن۔ اتمام حجت زبردست ہوئی نا، کیونکہ بہت دلائل لائے گئے، اس لیے عذاب بھی زبردست ہوگا۔ جتنی اتمام حجت زیادہ، عذاب بھی زیادہ۔ اور عذاب مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ عذاب کبھی بعض کو صرف دنیا میں دیا جاتا ہے، بعض کو صرف آخرت میں دیا جاتا ہے، لیکن کیا افسوس کی بات ہے ان لوگوں کا کہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عذاب ہے، اور ان کا کوئی ناصر، کوئی فریاد رس ہے ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا نمبر 57 میں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، انہیں ان کا پورا صلہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ وہی لفظ ہے یوفیہم، وہی وفات سے، یعنی پورا پورا وفا کرنا، پورا پورا اجر دینا۔ اور اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا۔ یہ بشارت ہے، یہ خوشخبری ہے تمام نبی عیسیٰ کے چاہنے والوں کے لیے کہ اگر ایمان کے ساتھ عمل صالح ہوگا تو یہ کیا ہے، یہ ان کی نجات کا بہترین باعث ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور مجھے لگتا ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ۔ بس آیت نمبر 58 پر ہم ختم کرتے ہیں کہ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ یہ اللہ کی نشانیاں اور حکمت بھری نصیحتیں ہیں جو ہم آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ذکر بھی حکیم ہے، حکمت والا ہے، اور یہ واقعات جو حقیقت کے مطابق بیان کیے جا رہے ہیں، اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ عصر رسول میں کوئی ایسا میڈیم تھا ہی نہیں کہ جس کے ذریعے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اتنی باریکیوں کے ساتھ یہ تمام معلومات جو ہے وہ اکٹھی کی جاتی۔ تو لوگ بہت حیران تھے، ایون اہل کتاب بڑا حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا، یہ کیسا ذکر ہے۔ یہ ذکر حکیم، حکمت اور حقائق پر مبنی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں رب حکیم سے قریب تر کرے اور ذکر حکیم کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔